دور کسی جنگل میں ایک بوڑھی چڑیا رہتی تھی۔ وہ اکیلے ہی رہتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کی شادی ساتھ والے جنگل میں ہوئی تھی۔ اس بوڑھی چڑیا کا اپنی بیٹی سے ملنے کو بہت زیادہ من کر رہا تھا، لیکن وہ ان چیلوں سے ڈرتی تھی جو اس کی بیٹی کے جنگل والے راستے میں رہتی تھی۔ اگر میں ایسے ہی ان چیلوں سے ڈرتی رہی تو میں کبھی اپنی بیٹی سے نہیں مل پاؤں گی۔ پورا 1 سال ہو گیا اپنی بیٹی کو دیکھے ہوئے۔ جو بھاگے میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تو آج اپنی بیٹی سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ اور پھر ایسے سوچتے ہوئے وہ بوڑھی چڑیا اپنی بیٹی سے ملنے چل پڑتی ہے۔ ابھی وہ تھوڑا ہی اڑی تھی کہ وہ تھک جاتی ہے اور وہ ایک پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے۔ ماں جی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ بیٹا، میری بیٹی رہتی ہے پہاڑوں والے جنگل میں اس سے ملنے جا رہی ہوں۔ لیکن ماں جی، دھیان سے جانا، راستے میں جو خطرناک چیلیں رہتی ہیں ان کا تو پتہ ہی ہوگا آپ کو۔ مجھے پتا تو ہے بیٹا، لیکن میرا من بہت اداس تھا اپنی بیٹی سے، بس اس لیے چل دی۔ اب مجھے چلنا ہوگا، اب میں نے تھوڑا آرام کر لیا ہے۔ اور پھر وہ بوڑھی چڑیا پھر سے اٹھ جاتی ہے اور پھر وہ خطرناک پہاڑ آ جاتے ہیں۔ یہاں سے گزرنے سے سب پکشی ڈرتے تھے۔ وہ بوڑھی چڑیا تو تھی بھی بہت کمزور، اس لیے وہ زیادہ تیز نہیں اڑ سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اڑ رہی تھی کہ اچانک سے اس کے سامنے ایک بڑی چیل آ جاتی ہے۔ بوڑھی اماں جی، کہاں جا رہی ہو اس عمر میں؟ آؤ تھوڑا آرام کر لو۔ لیکن بوڑھی چڑیا تو سب سمجھتی تھی کہ یہ چیل اسے کیوں روک رہی ہے، اور وہ اس کی بات سنی انسنی کر کے اڑتی رہتی ہے۔ پیار سے نہیں مانے گی یہ بوڑھی چڑیا، اب مجھے اپنی طاقت دکھانا ہوگی اسے۔ اور وہ چیل اس بوڑھی چڑیا کے پیچھے اڑتی ہے اور اسے زور کا دھکا دے کر نیچے گرا دیتی ہے۔ تم نے مجھے دھکا کیوں دیا اور مجھے کیوں نیچے گرا دیا؟ میری بیٹی میرا انتظار کر رہی ہے اور میرا ایک نواسا بھی ہے۔ اچھا، انتظار تو میں بھی صبح سے ہی کر رہی ہوں، مجھے بھی تو بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو بھوجن کھاؤ، مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ تم ہی تو میرا بھوجن ہو اور میں اب تمہیں ہی کھانے والی ہوں۔ بوڑھی چڑیا اب جان گئی تھی کہ یہ چیل اسے کھا کر رہے گی، اس لیے اب ڈرنے سے بہتر ہے کہ وہ گیان سے کام لے، شاید اس کی جان بچ ہی جائے۔ اور پھر وہ اس چیل سے ایسا کہتی ہے: چیل بیٹا، میں تو بہت زیادہ کمزور ہوں اور میرے تو کیول یہ پنکھ ہی پنکھ ہیں جو تم دیکھ رہی ہو۔ میرے شریر پر ذرا بھی ماس نہیں ہے، ایسے تو میرے پنکھ تمہارے گلے میں اٹک جائیں گے۔ میں نکال لوں گی اپنے گلے سے تمہارے پنکھ۔ اب تم تیار ہو جاؤ، اچھا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے بھی جی کر کیا کرنا ہے، میری بیٹی نے میرے لیے دیسی گھی کی مٹھائیاں بنا کر رکھی ہوئی ہیں اور مزے مزے کے بھوجن۔ اگر 2-4 دن انتظار کر لیتی تو پھر اگر تم مجھے کھاتی تو تمہیں پتہ چلتا میرا ماس کتنا سوادشٹ ہے۔ یہ سن کر چیل بھی تھوڑا سا لالچ میں آ جاتی ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اور کب تک لوٹ آؤ گی تم؟ ایسا سن کر تو بوڑھی چڑیا کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ بس 2-3 دن انتظار کر لو، میں اسی پیڑ پر آ جاؤں گی۔ جب میں واپس آؤں گی تو موٹی تازی ہو کر آؤں گی۔ اور ہاں چیل جی، مجھے پتا ہے میں اتنی موٹی تازی ہو کر لوٹوں گی کہ تم اکیلے مجھے کھا نہیں پاؤ گی، اس لیے اپنے کسی دوست کو بھی نمنترن دے دینا۔ چلو پھر میں تمہیں ان پہاڑوں سے گزرنے دے دیتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور چیل تمہیں کھا لے اور میں انتظار ہی کرتی رہ جاؤں۔ اور پھر ایسے وہ چیل اسے ان خطرناک پہاڑوں سے سرکشت گزار دیتی ہے۔ اور پھر شام ہونے سے پہلے ہی وہ بوڑھی چڑیا اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ماں جی، بہت اداس تھی میں آپ کو لے کر۔ نانی اماں آ گئی، نانی اماں آ گئی۔
اور وہ سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی بیٹی اپنی ماں کو سوادشٹ بھوجن کھانے کو دیتی ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے اور وہ سب سو جاتے ہیں۔ دوسرے روز کوکو اپنی نانی ماں سے ایسے کہتا ہے، نانی اماں چلے، میں آپ کو ندی کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ اور پھر ایسے وہ تینوں ندی کی طرف جاتے۔ وہاں رانو چڑیا اپنی ماں کو اپنے دوستوں سے ملاتی ہے۔ ماں جی، یہ کبوتر ہے، یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، ہمارے گھر بھی پاس ہی ہیں۔ جیتے رہو کبوتر بیٹا۔ اور ماں جی، یہ کالو کوا اور یہ اس کی پتنی گوری کوی ہے۔ لیکن ماں جی، آپ پہاڑوں سے کیسے سرکشت گزر کر آ گئیں؟ وہاں تو خطرناک چیلیں رہتی ہیں۔ بس بیٹا، اپنی بیٹی سے بہت اداس تھی، جیسے تیسے گزر آئی ہوں۔ اب مجھے لوٹ کر واپس جانا ہے، اب دیکھو کیا ہوگا۔ اور پھر شام ہو جاتی ہے اور وہ سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ایسے ہی 2-3 دن اور گزر جاتے ہیں اور پھر بوڑھی چڑیا کے واپس جانے کا سمے آ جاتا ہے۔ اب مجھے جانا ہوگا بیٹا، تم سے مل لیا اور میرا من شانت ہو گیا۔ تمہارے اور ہمارے جنگل میں سفر تو زیادہ نہیں ہے، بس وہ پہاڑوں والی چیلوں سے ڈر لگتا ہے۔ بس اس لیے تو ماں جی میں آپ کے پاس نہیں آتی، کوکو بھی ابھی چھوٹا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، لیکن ماں جی آپ دھیان سے جانا۔ بیٹا، میں پھر آؤں گی تمہیں ملنے، میں ہی آ جاؤں گی، تم نہ ہی آنا اس دشا میں، وہ چیلیں تو بہت بھوکی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اچھا بیٹی، اب مجھے چلنا ہوگا۔ اور پھر وہ بوڑھی چڑیا وہاں سے واپس اپنے گھر چل دیتی ہے۔ اور وہ بوڑھی چڑیا زیادہ تیز تو اڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ آہستہ آہستہ اڑتی ہے اور پھر وہ خطرناک چیلوں والا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ابھی اس علاقے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اس کا راستہ ایک بڑی چیل آ کر روک لیتی ہے۔ کہاں جا رہی ہو بوڑھی چڑیا؟ میں موٹی ہونے گئی تھی، وہ سامنے جو پیڑ ہے وہاں ایک چیل رہتی ہے، اس نے کھانا ہے مجھے، اس لیے آپ مجھے نہ کھائے، میں تو سیدھی اس کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ بوڑھی چڑیا اس چیل کو یہ بتا ہی رہی تھی کہ وہاں وہ چیل بھی آ جاتی ہے۔ میں تو اپنے وعدے کے مطابق خود ہی آ رہی تھی تمہارے پاس، لیکن مجھے اس بڑی چیل نے روک لیا اور یہ مجھے کھانے ہی والی تھی، لیکن میں نے اسے تمہارا بتایا۔ اس بوڑھی چڑیا کو میں نے پہلے دیکھا ہے اور اسے میں ہی کھاؤں گی۔ میں اتنی موٹی تاجی تمہارے لیے نہیں ہو کر آئی، مجھے اگر کھائے گی تو میری یہ چیل بیٹی ہی کھائے گی، میں دیکھتی ہوں۔ اور پھر ایسا کہتے ہوئے وہ بڑی چیل دوسری چیل پر حملہ کر دیتی ہے اور وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور بوڑھی چڑیا کی نظر نیچے پڑے ایک کدو پر پڑتی ہے اور وہ جلدی سے اس کدو میں چھپ جاتی ہے۔ کافی زیادہ لڑنے کے بعد وہ دونوں چیلیں تھک ہار کر جب لڑائی روکتی ہیں تو اس بوڑھی چڑیا کو نہ پا کر اسے ادھر ادھر دیکھتی ہیں، لیکن وہ بوڑھی چڑیا تو پاس میں ہی اس کدو میں چھپی ہوئی تھی۔ اب کھا لو تم اس بوڑھی چڑیا کو، وہ ہم دونوں کو الو بنا کر بھاگ گئی ہے۔ اور پھر وہ چیلیں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ بوڑھی چڑیا کدو میں ایک سوراخ میں سے باہر دیکھتی ہے اور آہستہ آہستہ ایسے ہی چل کر وہ خطرناک علاقہ پار کر لیتی ہے۔ اور پھر ایسے اپنے گیان اور سوجھ بوجھ سے وہ بوڑھی چڑیا سرکشت اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔